ایک تو پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں, کوشش نہیں کرتے. اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں. سب سے پہلے آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی, اور اس آڈیٹر جو رپورٹ ہے, انصار عباسی صاحب جو ایک بڑے ہمارے مایہ ناز صحافی ہیں, انہوں نے وہ رپورٹ شائع کی, اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف بے ضابطگیاں جو ہے وہ سامنے آئیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی ابھی تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی ہے, اور یہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے جن جاہلوں کو جو اپنے آپ کو, ان کو آپ کو پتہ نا, وہ کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ پڑھے لکھے نہیں, دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں, کوشش نہیں کرتے. اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں. بہت کلیئرلی the audit report 24-25 covers the financial year 23-24, لیکن وہ چیف منسٹر صاحبہ کے نام سے اور اس سے جو ہے وہ ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ اس کو ان کو عقل آ جائے گی, کوئی پڑھا دے گا, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ یہ فتنہ نکالیں ہر چیز کے اندر سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا, اس نے جو اپنے والد صاحب کی 6-7 مہینے کی حکومت میں اتنے بڑے پیسوں کے بیگ بھر کے اسپین بھاگ گیا تھا, جس کا نام ہے مونس لائی. یہ The report is based on the compliance audit of the accounts of various departments of government of Punjab for the financial year 23-24. In some cases, audit for the financial year 22-23 was also conducted. اور یہ وہ دور ہے پرویز الہی کا جس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پہلے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں, ہر محکمے کے اندر مختلف جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں, جتنی ادائیگیاں ہوئی ہوتی ہیں, ان سب کا آڈٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں بے ضابطگیاں کیا ہیں, اور وہ بے ضابطگیاں سیٹل ہو جاتی ہیں. جن کے ذمہ سرکاری ملازمین کے اگر کسی نے اپنے تجاوز کیا ہے, اس نے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے, اس کو پیمنٹ واپس دینی پڑتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی اور ایشو ہوا ہے, اس کو سرکاری ملازم کو وہ کرنی پڑتی ہے. ادروائز وہ پہلے ہی ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہو تو پھر پی اے سی میں جاتی ہے, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے ہر صوبے کی, اور اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جا کر وہ فائنل فورم ہوتا ہے جہاں پر جا کر یہ آڈٹ پیراز یا تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو اس گنہگار جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے, اور پھر حکومت جو ہے اگر اس سرکاری ملازم کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کرتی ہے. سو ابھی تک جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے یہ پی اے سی کے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے, اور جیسے ہی پی اے سی اس کو فائنل کرے گی, اس کے اوپر اگر جو چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی, یقیناً ان کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جن کا اپنا ایک تو کہتے ہیں نا گریبان یا دامن, یہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت توشہ خانہ کھانے کے چکر میں اندر ہے, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت 190 ملین پاؤنڈ, اور آپ کو پتا نا 5 کیرٹ سے کم کے ہیرے جو ہے موصوفہ کو پسند نہیں آتے تھے, اور جو ہے وہ ملٹری آفس جو ہمارا بھیجے گا وزیر اعظم ہاؤس سے جو بھی ملے گی چیزیں بھیجی جائیں گی, بس اس کے آنے کا ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ سب آپ سن چکے ہیں نا. وہ ابھی بھی ڈائمنڈ کے جو سیٹ ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا, اگلوں نے درج نہیں کرایا کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں سیریسلی. اس کے لیے صحیح جو ہے وہ کسی میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا, اس کی یہاں معراج پہ ہونا چاہیے اس لفظ کی, جو اپنے اس جو ہے وہ اس عالم میں دوسروں سے سوال پوچھیں. پی ٹی آئی کے پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ میں اپنے ساتھ لائی ہوں جی, جس میں 40 جو سرکاری وزارتیں اور محکمے ہیں اس میں 270 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں کرپشن تھی, جس میں جعلی رسیدیں, اللہ دے فضل نال جعلی رسیدیں, ہاں جی ان کے پہلے دور میں بھی جعلی رسیدیں نکل کے آئی تھیں, اور 12.56 ارب روپے کی, مجھے تو اتنے پیسے بھی نہیں سمجھ میں آتے کتنے ہوتے ہیں, بہرحال ان کی جعلی رسیدیں بھی آئی تھیں. سرکاری ادارے جو ہے وہ 17.96 بلین کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو دے ہی نہیں سکے, ریکارڈ بھی نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا کی لمبی چوڑی سٹوریز ہیں جو کرپشن کی, اور وہاں پر
کسی اور کی حکومت نہیں ہے. پچھلے 12 سال سے ایک ہی مہاتما کے فرشتوں کی حکومت ہے, اور اس میں جو سوات میں جو ہوا, اس کے بعد وہ کل پرسوں سے جو ہے وہ فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں. ابھی وہ 3 سال پہلے کی جو ہے وہ جنرل ہسپتال کی ایک ویڈیو ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے, وہ ویڈیو لگا کے کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک نے وہ کئی پوچھ رہے ہیں کہاں ہے عظمیٰ بخاری. عظمیٰ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے بھائی, آپ کے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے, اور آپ کو ڈرائی کلینرز پہ چھوڑ کے آنے کے لیے یہ بیٹھی ہے عظمیٰ بخاری. اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے. دیکھیے, میں نے اس دن بھی کہا تھا آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے اس سے سیکھا؟ کیا آپ نے پچھلے سال سے اگلے سال کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ لاہور کے اندر پچھلے سال جو بارش کی صورتحال تھی, الحمدللہ مجھے کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ اس سال وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک سال کے اندر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہیں وہ ہوں یا سیوریج کا نظام ہو. اس وقت بھی لاہور کا آدھا لاہور ریویمپ ہو چکا ہے, آدھا جو ہے وہ اس مالی سال کے اندر ہونے جا رہا ہے. پنجاب کے 140 شہر اس سال ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر تمام ریویمپنگ, ان کے سیوریج سے لے کر ان کی گلی محلوں سے لے کر اور سڑکوں تک, ہر چیز جو ہے وہ ریویمپ ہونے جا رہی ہے اس مالی سال کے اندر. اور وہی نشیبی علاقے جو گھٹوں پانی تک ڈوبتے ہیں, فیصل آباد میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اور فیصل آباد کے لیے میں نے لاسٹ میں آپ کو کہا تھا اس سال آپ کے لیے جو ہے وہ خوشخبری میٹرو کی بھی لے کے آئی ہوں, اور انشاءاللہ اس سال جولائی کے اینڈ پہ آپ کا جو ہے میٹرو پہ کام شروع ہو جائے گا فیصل آباد کے اندر. سو میرے پاس ایک بہت لمبی لائن ہے, یہ پورے پیجز بھرے میں میرے پاس, یہ پرنٹ ہوئی ان کے کارنامے اور کرتوت. یہ ہے پہلی جو یہ 40 ڈپارٹمنٹس کی وہ ہے. اس کے بعد یہ سونامی یاد ہے نا آپ کو, ٹری سونامی, یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس کے بعد یہ بزدار صاحب اپنی خوبصورت سی شکل کے ساتھ جو ہے پی ایس سی لانچز پروب انٹو پی ٹی آئی کرپشن کیسز, یہ موجود ہے. یہ پوچھیں گے ہم سے سوال سیریسلی, اور دوسروں کو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بالکل غیرت نام کی کوئی چیز نہیں آتی. دوسرا امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں پہلے کر لوں, بعد میں ڈیٹیل جو ہے وہ کریں گے. دوسرا, ایک پروپیگنڈا نے شروع کیا, ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. جی, ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ نے چوری کیا. ہیلتھ کارڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں 2014-15 کے اندر لانچ ہوا تھا, اور جو اس وقت جو کے پی کے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, انہوں نے اس کو جو ہے لانچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پنجاب کے اندر وہ لانچ ہو گیا تھا, اور اس کو بعد میں رنگ روغن کر کے اپنی پارٹی کے 2 رنگوں کے اوپر جو ہے, جن کو مریم نواز کی تصویر دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے اس کارڈ کو اپنی پارٹی کے رنگوں کے ساتھ روغن کر کے انہوں نے کہا یہ ہم کارڈ لے آئے ہیں. سو اس کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ جو نجی ہسپتال ہیں, مجھے ویسے بہت اختلاف ہے اس کے اوپر کہ نجی ہسپتال جو ہے وہ اس صحت کارڈ کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. جو ایک چھوٹا آپریشن جو ہے سیزیرین جو آپریشن ہوتا ہے خواتین کی جو ہے وہ پریگننسی کے دوران, اس کو جو ہے وہ عام طور پر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے, اور جب آپ صحت کارڈ پہ جاتے ہیں تو وہ جمپ مار کے 3% اوپر جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں, پنجاب میں صحت کارڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے. جو نجی ہسپتال ہے وہاں پر صحت کارڈ اپنا کام کر رہا ہے. پنجاب کے سرکاری ہسپتال جہاں پر ہر ایک آؤٹ ڈور سے لے کر تمام فری گھر ادویات پہنچانے سے لے کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہر طرح کا علاج کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرگودا کی کارڈیولوجی نیا ہسپتال, 1 سال کے اندر آپ نے کبھی اتنا بڑا ہسپتال بنتے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ 1 سال میں اس کی جو آؤٹ ڈور ہے کارڈیولوجی کا اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو پہلا پبلک سیکٹر کا جو 1000 بیڈڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی بننے جا رہا ہے, اسی دسمبر میں وہ بھی اپنا آؤٹ ڈور شروع کر دے گا. سو یہ پھر ایک فیک نیوز پھیلائی اور کہا کہ جی صحت کارڈ قطعی طور پر پنجاب کے اندر صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا ہے. ابھی بھی جو پچھلے 5 سال کے جو واجبات تھے صحت کارڈ کی مد میں 22 ارب روپیہ 22 بلین روپیز پچھلے 5 سال کے مد میں جو صحت کے کارڈ کے اوپر تھے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں آ کے جو ہے وہ دیے ہیں. اور یہ اگر واجبات ادا نہ ہوتے تو صحت کارڈ ویسے بند ہو جاتا.
یہ آسان ہوتا، واجبات ادا نہ کرتے صحت کارڈ بند ہو جاتا. 22 ارب روپیہ انہوں نے جمع کرایا ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے یہ چلتا رہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے کہیں پر ادویات کے لیے. اور جو سرکاری اسپتال ہے اس میں جو ہیلتھ کارڈ کے مد میں جو قیمت ہے وہ محکمہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے وہ ادا کرے گا. سو یہ ایک فیک نیوز ہے. دوسرا، جو سوات کے اندر نالائکی، غفلت اور بے حسی کے طور کے اوپر جو 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ایک ٹیلے کے اوپر، اور جب اس پہ سوال اٹھایا تو اب گدھ جو ہے وہ سوچنے لگے اوہو کہاں سے لاشیں ڈھونڈ کے لائیں، چلے لاشیں پتہ کرتے ہیں، چل کے پتہ کریں لاشیں کہیں سے مل جائیں. ملا کیا کہ ساہیوال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی 20 بچے جو ہے پاک پتن کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اپنی غفلت اور نالائکی چھپانے کے لیے آپ کو اس حد تک گرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہوگا ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ اے سی کی خرابی کی وجہ سے گیس لیک ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ 11 بچے جو ہے وہ جان سے گئے تھے. چیف منسٹر خود گئیں، جا کر وہاں پر جو ہے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے جلوس نکلتا رہا. ان کے سی ایم آفس کے باہر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں جن کو نکالا گیا تھا وہ آ کے یہاں باہر جلوس نکالتے رہے. انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اگر کوئی غفلت کرے گا وہ نہیں بچے گا. اب یہ جو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے، اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ ان 20 بچوں کے اندر سے جو 15 بچے ہیں وہ نیو بورن تھے، اور نیو بورن بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھجوائے گئے تھے. سرکاری اسپتالوں میں ہمارے سرکاری اسپتال مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں کسی بھی جو ہے مریض کو یا بچے کو کسی کو نہ نہیں کرتے. آخری دم پہ بھی اگر کوئی اسپتال پہنچا ہے تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے اور یہ ان کا عزم ہے کہ اس کو تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو وہ بچے جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہاں شفٹ کیے گئے، جو خدا اللہ پاک جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، وہ بچے تو معصوم ہیں، ان کو جو ہے وہ آلموسٹ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. وہ بچے جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہاں بھجوائے گئے تھے. 3 بچوں کی ہوم ڈیلیوری تھی جو گھروں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی کمپلیکیشنز ہوئیں ڈیلیوری کے دوران، اور وہ بچے بہت، اور ان تمام بچوں کے اندر ایک یہ بھی ایک کامن چیز ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ تھے. ان کا ویٹ بہت کم تھا، اور پری میچور بچے جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے